أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ضمانت لی ہے مسلمان مردوں سے بھی اور مسلمان عورتوں کی بھی ضمانت لی ہے کہ ہم انہیں ایک اچھی اور پرلطف زندگی عطا کریں گے. انہیں ہم ایک اچھی اور پرلطف زندگی عطا کریں گے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. لوگ کے جی سے لے کر یونیورسٹی تک اور مشرق اور مغرب کے چکر کاٹ کے اور دکان سے لے کر فیکٹری اور کارخانوں تک ان سب کے پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ زندگی اچھی ہو جائے، زندگی اچھی ہو جائے. اور ایک وہ ہے کہ اللہ نے ضمانت دے لی، اللہ نے ضمانت لے لی اور اللہ کریم کہہ رہے کہ ہم تمہیں ایک اچھی اور پرلطف زندگی دیں گے. فیکٹریاں لگاتے ہیں، کارخانے لگاتے ہیں، دنیا بھر کی خاک چھانتے ہیں، زندگی بھر دوڑ دھوپ ہوتی ہے. منزل کیا ہوتی ہے؟ زندگی اچھی ہو جائے، زندگی اچھی ہو جائے. مزدور سے پوچھو کیوں مزدوری کر رہا ہے؟ زندگی اچھی ہو جائے. ڈاکٹریٹ کرنے والوں سے پوچھو اتنی محنت یہاں تک کیوں پہنچے ہو؟ زندگی اچھی گزر جائے. کیوں اتنی محنت اور خواری کے پیچھے پڑے ہو؟ زندگی اچھی گزر جائے. اور اللہ ضمانت لے رہے، اور اللہ نے ضمانت لے لی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. کوئی اور تمہیں یہ زندگی پرلطف نہیں دے گا. ہو سکتا ہے اسے قدرتی نہ ہو، فرمایا ہم خود دیں گے. ہم تمہیں یہ پرلطف زندگی خود دیں گے. اور عربی کا یہ جملہ ایسا ہے کہ اتنی تاکید ہے اس جملے میں کہ اردو میں وہ تاکید صحیح طور پہ ادا بھی نہیں ہو سکتی. اتنا زوردار جملہ ہے. شک نہ کرنا، یقین رکھنا، پکی ٹھکی بات ہے. ہم تمہیں پرلطف زندگی دیں گے. شرط کیا ہے؟ قیمت کیا چکانی ہوگی؟ اس کی قیمت کیا ادا کرنی ہوگی؟ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى. مرد ہو یا عورت، عام طور پہ عورتوں کا ذکر ہوتا کوئی نہیں. جہاں مردوں کا تذکر آتا ہے عورتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، لیکن یہاں خصوصیت کے ساتھ مرد عورت کا ذکر کیا ہے. نہ امیر کی شرط ہے نہ غریب کی شرط ہے.
نہ کالے گورے کی شرط ہے، نہ کسی بڑے قبیلے اور کسی بڑے نسب کی شرط ہے. شرط کیا ہے؟ من عمل صالحا، نیکی کی زندگی لے کے آئے گا ایمان اور یقین کے ساتھ. جو شخص بھی نیکی کی زندگی لے کے آئے گا ایمان یقین کے ساتھ، ہمارا وعدہ ہے ہم اسے ایک مزیدار زندگی دیں گے. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حیات طیبہ ہے کیا؟ فرمایا الحیات الطیبہ فی الدنیا یہ القناعہ. اس دنیا میں حیات طیبہ کیا ہے کہ اللہ قناعت نصیب فرما دے. قناعت اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، یہ ایک نعمت ہے، یہ ایک سعادت ہے. یہ آدمی کو اللہ سے قریب کرتی ہے، شیطان سے دور کرتی ہے. جنت کے قریب کرتی ہے، جہنم سے دور کرتی ہے. قناعت ہے. دو متضاد چیزیں ہیں، قناعت اور حرص، قناعت اور حب دنیا. حب دنیا، حرص، یہ نحوست ہے، یہ زحمت ہے، یہ مصیبت ہے. آج دنیا میں جو مصائب ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو جھگڑے ہیں، جس طوفان میں لوگ آج گھرے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ حرص ہے. اس لیے کہ جہاں قناعت نہیں ہوتی، حرص ہوتا ہے، وہاں جھگڑے ہوتے ہیں، وہاں ناچاکیاں ہوتی ہیں، وہاں لڑائیاں ہوتی ہیں، وہاں نحوست ہوتی ہے، وہاں زندگی مسائل سے الجھی ہوئی ہوتی ہے، وہاں دلوں میں اضطراب ہوتا ہے. اور جہاں قناعت ہوتی ہے سبحان اللہ وہاں راحت ہوتی ہے. قناعت دلوں کی راحت کا نام ہے، اور حرص دلوں کے اضطراب اور بے چینی کا نام ہے. قناعت محبتوں کا سرچشمہ ہے، محبتیں پیدا ہوتی ہیں. اور جہاں حرص ہوتی ہے وہاں جھگڑے ہوتے ہیں. احمد ابن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میں طالب علم تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے استاد کے ساتھ ایک جنازے میں جا رہا تھا. ہمارے استاد بھی ہمارے ساتھ تھے. راستے میں دیکھا تو راستے میں ایک طرف کتے آپس میں اچھل کود رہے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اچھل کود رہے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہیں. تو ہمارے استاد ہم سے کہنے لگے احمد ان سے بھی سبق لو، یہ ان کی اچھی خوبی ہے، کیسے آپس میں محبت سے ایک دوسرے سے اچھا برتاؤ اخلاق سے پیش آ رہے ہیں. جنازہ پڑا، واپس ہم اسی راستے سے لوٹے تو کسی نے ان کتوں کے سامنے مرا ہوا جانور ڈال دیا، مردار. اب یہی کتے ایک دوسرے پہ بھونک رہے ہیں، غضبناک ہو رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، اس لیے کہ ہر ایک کی حرص ہے کہ اس مردار کا زیادہ حصہ مجھے مل جائے. اس مردار کا زیادہ حصہ مل جائے. ایک دوسرے پہ حملہ آور ہیں، ایک دوسرے کے دشمن بنی ہوئی ہیں،
ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں. تو احمد بن عمار کہنے لگے، ہمارے استاد کہنے لگے بیٹے نصیحت حاصل کرو، یہ بڑی عبرت کی چیز ہے. جب تک ان کے سامنے یہ مردار نہیں تھا تو محبت سے رہ رہے تھے، اور جب ان کے سامنے یہ مردار آیا تو ان کی محبتیں نفرتوں سے بدل گئی. تو فرمانے لگے جب تک تمہارے اندر بھی دنیا کی محبت نہیں ہوگی، تم قناعت سے رہو گے تو محبت سے رہو گے. اور اگر تمہارے سامنے دنیا کی مردار آ گئی اور تمہارے اندر حرص و ہوس پیدا ہو گئی اس کی، تم بھی یوں ہی ایک دوسرے پہ حملہ آور ہو جاؤ گے. تمہاری ساری محبتیں نفرتوں سے بدل جائیں گی. بہن بھائی ایک دوسرے کے بغیر کھا نہیں سکتے تھے، مردار دنیا کے آئی ہے دشمن بنی ہوئی ہے. سکے بھائی ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے. اس مردار کی حرص و ہوس کے آئی ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے. یہ میاں بیوی جن کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں تھا، یہ خود غرضی کیا آئی، مفاد پرستی کیا آئی، دنیا کی حرص و ہوس کیا آئی، ایک دوسرے کے جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں. تو قناعت پر لطف زندگی کی روح ہے، اس کے بغیر زندگی کبھی پر لطف نہیں ہو سکتی. مفسرین نے لکھا ہے ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے. تو مفسرین نے لکھا کہ دنیا میں نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، وہی القناع، وہ قناعت ہے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، فاسق فاجر لوگ جہنم میں ہوں گے. فرمایا دنیا میں وہ دنیا کی حرص ہے جو دنیا میں ان کے لیے جہنم بنی ہوئی ہے. کہیں جاہ کی حرص ہے، کہیں پروٹوکول کی حرص ہے، کہیں اسٹیٹس کی حرص ہے، کہیں مال کی حرص ہے. سارے جھگڑے اسی کے پیچھے ہیں، اور دل اندر سے ہر وقت اضطراب میں. حلال کمانا بھی ایک حد تک ہے، پاگل نہیں ہونا اس کے پیچھے. اس کے پیچھے پاگل ہونا بیماری ہے. دین بھی برباد، دنیا بھی برباد. نہ دین محفوظ، نہ زندگی کا دنیا کا سکون محفوظ. خوار ہیں صبح سے لے کر رات تک، رات سے لے کر صبح تک. دوڑ لگی ہوئی ہے، کسی پل چین نہیں ہے. اور اس اضطراب میں نہ کھا اچھے طریقے سے سکتا ہے، نہ سو اچھے طریقے سے سکتا ہے. ہر وقت اندر ایک اضطراب ہے. یہ نحوست ہے، یہ زحمت ہے، یہ عذاب ہے. سعادت کیا ہے، رحمت کیا ہے، اللہ کی نعمت کیا ہے؟ قناعت. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم قنعنی فیما رزقتنی وبارک لی فی. اللہ دعا آپ نے عطا فرمایا ہے نا، اس پہ قناعت دے دے، اس میں برکت دے دے. اس میں برکت دے دے.
یہ تو حرص و ہوس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں. فرمایا ایک وادی سونے کی مل جائے پیٹ بھر جائے گا؟ نہیں بھرنا. ایک اور وادی بھی سونے کی مل جائے بس ہو جائے گی؟ نہیں، یہ آگ اور بھڑکے گی. فرمایا قبر میں جائے گا، مٹی اس کے پیٹ میں ڈلے گی، تب حرص و ہوس کا پیٹ بھرے گا. الہاکم التکاثر. اور نہ پروٹوکول کی حرص ختم ہو رہی ہے، نہ جاہ کی حرص و ہوس ختم ہو رہی ہے، نہ اس کثرت کی حرص کہاں جا کے رکے گی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اس بہتات نے انہیں ایسا غافل کیا، ایسا نامراد کیا، ہوش تب آیا جب قبر میں پہنچا. کناہ تو بڑی دولت تھی، اللہ اتنا دے دے کہ زندگی کا سفر ایمان کے ساتھ خیریت سے گزر جائے. سرمایہ تو ایمان ہے، اس سفر کی دولت تو دینداری ہے. اللہ اتنا دے دے کہ وہ عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ گزارا ہو جائے. تو قناعت یہ مزیدار زندگی کا نام ہے، پر لطف زندگی کا نام ہے. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کن قانیان تکن اشکر الناس. قناعت والا بنے گا نا سب سے زیادہ شکر گزار بنے گا. کن قانیان تکن اشکر الناس. قناعت آئے گی سب سے بڑا شکر گزار بن جائے گا. ورنہ تو نہ شکری ہے. حریص آدمی تھوڑی شکر کیا کرتا ہے، وہ تو اندر سے ہر وقت کا بھوکا رہتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی فرمان لگے قناعت وہ خزانہ ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتا. قناعت وہ خزانہ ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتا، اور قناعت والا ہی ہمیشہ غنی رہتا. آسمانی کتاب میں ہے، زبور میں، آسمانی کتاب میں ہے، فرمایا قناعت والا بھوکا بھی ہوگا تب بھی غنی ہوگا. اندر غنی ہے، اندر مزہ ہے. تو سمجھ میں آ گئی ہوگی آیت بھی کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جو ایمان اور اعمال صالحہ میں ہوتے ہیں اللہ ان کو مزیدار زندگی دیتا ہے. تو بلال کے گھر میں تو فاقہ تھا، عائشہ کے گھر میں تو فاقے تھے. ارے مزیدار زندگی کی بات آئی ہے، اللہ بھوک میں بھی مزہ دیتا ہے. کم آمدنی کے اندر گھر خالی ہو تب بھی اللہ دل کا سکون دیتا ہے. گھر اسباب و وسائل سے خالی ہو جب بھی آدمی اندر سے بادشاہ ہوتا ہے. گھر بھرا ہوا ہے، بینک بھرا ہوا ہے، ساز و سامان سے زندگی بھری ہوئی ہے، اندر کا بھوکا ہے، اندر کا فقیر ہے. حرص کی آگ ایسی جلی ہوئی ہے کسی کروٹ سکون نہیں، اضطراب. بے چین زندگی. یہ کوئی انسان ہے، کوئی زندگی ہے؟ یہاں تو اللہ یہ رحمت دے دے، یہ سعادت دے دے کہ قناعت مل جائے.
اور یہ قناعت تبھی ملتی ہے بھائی جب من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جب ایمان ہو، جب یقین ہو کہ یہ سفر ہے، سفر میں جتنا ہلکا پھلکا ہوگا اتنی آسانی کا سفر گزرے گا، گھر جا کر سب کچھ مل جائے گا، تب قناعت ملے گی۔ جب یہ یقین ہوگا کہ سفر میں تو چھوٹا بیگ ہوتا ہے بھائی، سامان سمٹا ہوا ہوتا ہے، تھوڑی چیزیں سفر میں ساتھ رکھتے ہیں، مشکلات کم سے کم ہو، تب قناعت آئے گی نا۔ اور جب اسی کو زندگی سمجھ لیا، اور یہی زندگی کا مقصد بن گیا کہ یہ زندگی کیسے خوبصورت خوشگوار گزرے، یہاں کچھ ناگواری نہیں ہونی چاہیے، یہاں کچھ کمی نہیں ہونی چاہیے، یہاں سب ٹھیک ہونا چاہیے، تو ہمیشہ تکلیف میں رہے گا، اس لیے کہ یہ صلاحیت دنیا میں ہے ہی نہیں کہ یہاں سب ٹھیک ہو جائے، یہاں اس کی ہر چاہت پوری ہو جائے، یہاں اس کی ہر مراد پوری ہو جائے، یہ دنیا میں صلاحیت ہی نہیں ہے، تو ہمیشہ تکلیف میں رہے گا، ہمیشہ اضطراب میں رہے گا۔ تو اللہ نے ایک اچھی زندگی کی ضمانت لی ہے، لیکن ایمان، عمل صالح، اس پر اللہ یہ انعام دیتا ہے، یہ سعادت دیتا ہے، قناعت کی زندگی دیتا ہے، قناعت کی زندگی دیتا ہے، اور اس پر یہ اپنی زندگی کا لطف اٹھاتا ہے۔ جب دنیا کی ہرس کم تھی اور سامنے یہ دنیا مردار بھی کم تھی، تو بتائیے محبتیں کتنی تھی، محبتیں کتنی تھی۔ وہ کتوں بلیوں والی بات ہے، جب تک ان کے سامنے مردار نہیں ہوتا ہنسی خوشی سے آپس میں کھیل رہے تھے، اور جہاں ان کے سامنے مردار آیا اور ہر ایک اس کا حصہ زیادہ لینا چاہتا ہے تو جھگڑے میں، جہاں آدمی ہر ایک جاہ، شہرت، مال، حصہ زیادہ لینے کا حریص ہے، وہاں پھر جھگڑے، وہاں پھر جھگڑے۔ تو حب دنیا، حرص دنیا، دنیا اور مال کا اور جاہ کا حریص، یہ ایمان کے لیے موذی مرض ہے، موذی مرض۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے، بھوکا بھیڑیا ریوڑ میں آ جائے نا بکریوں کے، اتنی تباہی نہیں کرتا جتنا یہ پروٹوکول کا اور جاہ کا حریص آدمی، اس کے اندر مرض ہو، اس کا دین برباد ہوتا ہے۔ بھوکا بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں کرتا جتنا یہ روگ، یہ مرض آدمی کا دین برباد کرتا، کچھ نہیں دیکھتا پھر وہ، اس پہ تو کوئی بس ہی نہیں نا۔ ہم کہتے بس اتنا اور ہو جائے پھر آرام سے اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے سوکھے، جیسے آگ لگی ہو نا تو اس کو بجھانے کے لیے ہم سوکھا گھاس ڈال دیں، بتائیے آگ بجھ جائے گی یا بھڑک جائے گی؟ اس پہ تو قناعت کا پانی ڈالیں گے نا پھر بجھے گی۔ ہوس پورا کرنے کا نام قناعت نہیں ہے، بس نہیں ہوتی، وہ تو ایک اور نئی ہوس اٹھے گی۔
ایک نئی ہوس کھلے گی. تو اللہ رب العزت سے قناعت مانگنی چاہیے. اللہم قنعنی، اللہ میں قناعت کی زندگی دے دے. مزے کی زندگی ہوگی، مزے کی زندگی. پر لطف زندگی ہوگی، زندگی میں لذت رہے گی. تو اللہ نے ضمانت لی ہے کہ تم یقین لے کے آؤ، عمل صالح لے کے آؤ، ہم تمہیں پر لطف زندگی دیں گے، قناعت کی دولت دے دیں گے. اب اس میں اتنی آمدنی ہونا شرط نہیں ہے، اتنے اسباب و وسائل شرط نہیں ہے. یہ تو اللہ اپنی شان سے عطا فرمائیں گے، اور ان کی زندگی پر لطف ہوگی، قابل رشک ہو جائے گی. سچ کہہ رہا ہوں، کسی گھر میں سب قناعت پسند ہونا تو گھر جنت بن جائے، اور کسی معاشرے سے ہرس و ہوس ختم ہو جائے، وہ معاشرہ جنت بن جائے. سارے مسائل کا جھگڑوں کا طوفان جو آیا ہوا ہے، اس کے پیچھے ہے کیا؟ ہوس ہے نا، ہرس و ہوس ہے. یہ روگ ہے. تو مبارک زندگی کسی کو مل جائے جس میں قناعت ہو، وہ سعادت مند ہے. اور اس کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ یقین کی دولت لے کے آؤ، عمل صالح کی زندگی لے کے آؤ، ہم تمہیں عطا فرمائیں گے، ہم تمہیں عطا کریں گے. یہ یوں کہیں نا وظیفہ ہے. ہم کوئی ایسا وظیفہ ڈھونڈتے ہیں جس کا تعلق بس دم چھو سے ہو، بس سب ٹھیک ہو جائے، سب ٹھیک ہو جائے. کوئی ایسا دم چھو والا جو سب ٹھیک ہو جائے. عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. زندگی سب بنانا چاہتے ہیں، لیکن دم درود سے، تویز گنڈوں سے، شارٹ کٹ راستہ کوئی مل جائے، اس پہ لائن لگی ہوگی. اور یہاں اللہ نے ضمانت لی ہے کہ ہم تمہاری زندگی اچھی کر دیں گے. اللہ نے ذمہ داری دی ہوئی ہے، ضمانت لی ہوئی ہے. اللہ بھی سچے، اللہ کا کلام بھی سچا. اگر میں اس زندگی سے محروم ہوں تو میری زندگی جھوٹی. اللہ بھی سچے، اللہ کا کلام بھی سچا. اگر میں اس زندگی سے محروم ہوں تو میری زندگی جھوٹی. کہیں خامی ہے، کہیں کوتاہی ہو رہی ہے. کسی غلطی میں مبتلا ہوں، ورنہ اللہ سچے ہیں اور اللہ کا کلام بھی سچا ہے. اور اللہ سچوں سے بڑھ کر سچے ہیں. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اس سے بڑا سچا کون ہو سکتا؟ اللہ ہمیں اپنی باتوں پہ یقین نصیب فرما دے، یقین نصیب فرما دے. آج مشاہدے پہ ظاہری اسباب و وسائل سے چونکہ زندگی بنتی نظر آتی ہے تو ایمان بھی بن جاتا ہے، ایمان بھی بن جاتا ہے، یقین بھی ہو جاتا ہے.
اور اس کے لیے مشقت اٹھانا، مجاہدے کرنا، تکلیفیں برداشت کرنا سب آسان. لیکن ایک راستہ اللہ نے بتایا ہے زندگی بنانے کا. اب وہ عمل بھی نہیں رہا نا، وہ عمل بھی نہیں رہا کہ کسی کی زندگی عمل سے بھی بن رہی ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ رہا. اس لیے اس کی اہمیت بھی نہیں ہوتی. لیکن میرے عزیزو، سچ وہی ہے جو اللہ نے بتایا، جو اللہ نے بتایا. اور اللہ نے بتایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. دیکھو، جو ایمان اور اعمال صالحہ نہیں لے کے آئے گا اور کوئی اور زندگی کا راستہ اختیار کرے گا، ہم اس کی زندگی تلخ کر دیں گے. یہ بھی اللہ نے بتا دیا. ہم اس کی زندگی ہر وقت اضطراب والی کر دیں گے، پریشانی والی کر دیں گے، الجھی ہوئی رکھیں گے. یہ بھی اللہ نے بتا دیا. اب اس آیت کو دیکھ کر ہمیں کسی کی گاڑیاں، کسی کے بنگلے، کسی کے آمدنیاں، کسی کے عہدے اور منصب دھوکے میں نہ ڈالیں. ہمیں تو یقین ہو اگر کوئی اللہ کا نافرمان ہے، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کبھی سکون میں نہیں رہ سکتا. اگر ہمیں اللہ کی بات پہ یقین ہے تو ہمیں یہ چیزیں دھوکے میں نہ ڈالیں. اگر وہ اللہ کا نافرمان ہے تو یقین رکھیے ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی اسے سکون نہیں مل سکتا. اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. ہم اس کی زندگی تلخ رکھیں گے. جیسے کھانا گرم کرنے کے لیے نیچے آگ جلائی جاتی ہے نا، ایسی اس کی زندگی میں کوئی دیا سلائی ہر وقت جلی ہوئی ہوگی جو ہمیشہ اس کے دماغ کو گرم رکھے گی. اس کی زندگی میں کوئی دیا سلائی جلی ہوئی ہوگی جو ہر وقت اس کی زندگی کو گرم رکھے گی. زندگی کا کوئی خوبصورت نقشہ دھوکے میں نہ ڈالے کہ بڑے مزے میں ہوگا. بڑے مزے کر رہا ہے. نا، ہمیں تو یقین ہے جیسے سورج نکلنے کے بعد دن کا آنا یقینی ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ کی بات پہ یقین کہ اللہ کا نافرمان کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا. سکون سے نہیں رہ سکتا. کوئی نہ کوئی چیز اس کی زندگی میں جلتی سلائی، دیا سلائی بنے گی. کوئی نہ کوئی چیز بنی ہوئی. سکون، اطمینان وہ اللہ نے دینا ہے. اور وہ قناعت کی زندگی میں ہے. اور قناعت نہیں آتی جب تک کہ یقین نہ ہو کہ یہ سفر ہے، یہ تھوڑے دیر کا آرام گاہ ہے، تھوڑی دیر کی آرام گاہ ہے، یہ سفر ہے. جب تک یہ یقین نہ ہو اس وقت تک یہاں قناعت مشکل ہے. نہیں آتی قناعت. اور جو اللہ یہ یقین نصیب فرما دے، اس یقین کے ساتھ جب آدمی عمل صالح کرتا ہے، سبحان اللہ، پھر اللہ یہ سعادت دیتا ہے قناعت کی. پھر قناعت اس کے لیے رحمت بن کے آتی ہے، اللہ کی نعمت بن کے آتی ہے، دلوں کی راحت بن کے آتی ہے. تب آتی ہے.
تو یہ یقین ہونا کہ تھوڑی سی زندگی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ آل محمد کو بقدر کفایت رزق عطا فرما. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے قد افلح من اسلم ورزق کفافا. وہ شخص تو کامیاب ہو گیا، وہ شخص تو کامیاب ہو گیا. کون؟ جسے اسلام کی دولت ملی اور بقدر ضرورت روزی ملی، وہ تو کامیاب ہو گیا. فرمایا من اسلم قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتا. بقدر ضرورت روزی ملی اور اس پر اللہ نے اسے قناعت نصیب فرما دی. یہ کامیاب ہو گیا. جسے قناعت ملی اسے کامیابی ملی، جسے قناعت ملی اسے سعادت ملی، جسے قناعت ملی اسے اللہ کی رحمت ملی. تو اللہ ہمارے دلوں کو حرص و ہوس سے محفوظ رکھے، دنیا کے حرص سے اللہ ہمیں بچا لے. کچھ نہیں رہتا. یقین جانے دینی زندگی کی روح نہیں رہتی، ہر وقت اسی کی فکر رہتی ہے. اس لیے کہ وہ تو وہاں تو کبھی کبھی پوری نہیں ہوتی، وہاں تو کبھی ہوس ختم ہی نہیں ہوتی. دن ہے، رات ہے، گھر میں ہے، مسجد میں ہے، عبادت میں ہے، باہر ہے، اسی فکر میں سوار ہے. اور زندگی ہر وقت اضطراب میں رہتی ہے. اور اس حرص و ہوس کا نتیجہ ہے، اس کی اس دنیا میں ایک عذاب ہے کہ اسے محبتوں کی فضا نہیں ملتی. افتراق، انتشار، جلائی، جھگڑے، یہ رہتے ہیں. تو اللہ ہمیں یہ یقین نصیب فرما دے کہ زندگی کا ایک چھوٹا سا مرحلہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں میرا دنیا سے کیا لینا دینا. میری مثال تو اس مسافر کی ہے جو تھوڑی سی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے درخت کے نیچے بیٹھتا ہے، سانس لیتا ہے، پھر چل پڑتا ہے. میں تو ایسا ہی ہوں، تھوڑی دیر ٹھہرا ہوں پھر چل پڑوں گا. جب اس یقین کے ساتھ یہ عمل کرے گا نا، پھر عمل میں وزن آتا ہے، پھر عمل میں جان ہوتی ہے، پھر عمل میں جان ہوتی ہے. ورنہ تو عمل بے روح ہوتا ہے. عمل بے روح ہوتا ہے، روح سے خالی ہوتا ہے. دینداری بے روح سے ہو جاتی ہے. صرف صورت ہو نا شیر کی، پلاسٹک کا بنا ہوا ہو، پلاسٹک کا بنا ہوا ہو، تو چھوٹا سا چوہا بھی آئے گا نا، اس کو کاٹتے کاٹتے اس میں سوراخ کر دے گا. حالانکہ شیر اتنا بڑا ہے، لیکن صورت ہے، حقیقت نہیں ہے. وہ چوہا چھوٹا سا ہے، لیکن صرف شکل نہیں ہے، اس کے اندر حقیقت بھی ہے. تو میرے عزیزو، دینداری کی صرف حقیقت نہیں ہوگی نا، صورت ہوگی نا. دنیا اگرچہ چھوٹی ہے لیکن اپنے اندر حقیقت رکھتی ہے، وہ اس کی ساری دینداری میں سوراخ کر دے گی. نہیں ٹھہر پائے گا دنیا کی حقیقت کے سامنے. جہاں مقابلے پہ آئے گی اس کی دینداری شکست کھا جائے گی، گرا پڑا ہوا ہوگا. جھوٹ بھی بول دے گا، فراڈ بھی کر دے گا، خیانت بھی کرے گا، کسی کی عزت سے بھی کھیلے گا.
دنیا جو سامنے آ گئی، اس کی دینداری سب صفر ہو گئی. دنیا کے اس مفاد کے سامنے اس کی ساری دینداری گر گئی. روح کے بغیر تھی نا. اور اگر دینداری روح کے ساتھ ہو، یقین کے ساتھ ہو، سبحان اللہ، پھر دنیا کی ساری دولت بھی اسے نہیں خرید سکتی. بڑا سا بڑا مفاد بھی اسے اپنے نظریے سے، اپنے عقیدے سے، اپنے عمل سے نہیں ہٹا سکتا. لیکن وہ حقیقت کے ساتھ ہو، یقین کے ساتھ ہو کہ زندگی وہ ہے. یہ کھیل تماشا ہے. لعب ولہو وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. آخرت کا گھر حقیقت میں زندگی ہے. یہ لعب ولہو، کھیل تماشا ہے. یہاں کوئی کامیاب ناکام نہیں ہوتا. یہاں کوئی کامیاب ناکام نہیں ہوتا. کسی کے پاس تھوڑے ہیں، کسی کے پاس زیادہ ہیں، کسی کی چھوٹی دکان، کسی کا بڑا کارخانہ. یہ کامیاب، یہ ناکام، یہ کوئی کامیابی ناکامی نہیں ہے. کامیابی ناکامی کا پتہ تو بھائی آگے چلے گا، وہاں پتہ چلے گا. یہ تو امتحان حال ہے. ایک آدمی جھوپڑی میں امتحان دے رہا ہے، ایک کوٹھی میں دے رہا ہے. ایک سائیکل پہ جا رہا ہے، ایک کار پہ جا رہا ہے. ایک پھٹے پرانے کپڑے، ایک کے زر برق لباس ہے. صرف امتحان گاہ جانے سے کامیابی ناکامی نہیں ہوتی، رزلٹ آنے پہ پتہ لگے گا. یہ کامیابی ناکامی نہیں ہے کہ اس کا امتحان حال بہت اچھا ہے. یہ امتحان حال میں کار پہ جا رہا ہے، یہ سائیکل پہ جا رہا ہے، کپڑے پرانے اس لیے ناکام ہے. نہ میاں، پیپر کس کا اچھا ہوا ہے پتہ تب چلے گا. حقیقت تب آنکھوں کے سامنے آئے گی. یہ ہے کامیاب، یہ ہے ناکام. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. ہم تمہیں بتاتے ہیں کامیاب کون ہے. اللہ کریم کہتے ہیں ہم تمہیں بتاتے ہیں کامیاب. فقد فاز، یہ ہے کامیاب. کون؟ جو جہنم سے بچا ہے، جنت میں گیا ہے، یہ کامیاب ہے. المیاں یہ دنیا میں کامیاب ناکام نظر آتے ہیں. فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. سب دھوکہ ہے، دھوکہ ہے. تم اس سے دھوکے میں نہ آنا. یہ سب دھوکے کی چیزیں ہیں. آج ساری دوڑ دھوپ ہے ہی اس دنیا کی کامیابی ناکامی کے پیچھے. یہاں کامیاب ہو جائے. تو اس کھوکھلے یقین کے ساتھ اور اس غلط یقین اور ایمان کے ساتھ اگر اعمال صالحہ ہوں گے، کوئی وزن نہیں ہوگا. عبادت میں کوئی جان نہیں ہوگی، دینداری میں کوئی روح نہیں ہوگی. یہ تو بازاروں میں جا کے شکست کھا جائے گا، مارکیٹوں میں جا کے شکست کھا جائے گا. یہ تو معاملات کے وقت صفر ہو جائے گا. اس میں کوئی جان نہیں ہے. تو پر لطف زندگی، قناعت کی زندگی، لذیذ اور مزیدار زندگی اللہ دیں گے جب یقین کے ساتھ. آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہے. دنیا ایک سفر ہے. کأنہا عشیۃ او ضحاہا. فرمایا اس پوری دنیاوی زندگی کی حیثیت کتنی ہے؟ جیسے ایک صبح ایک شام. اللہ اکبر. ایک صبح اور ایک شام. اور یہ بات اللہ کہہ رہے ہیں، قرآن میں بتا رہے ہیں. اس کی حقیقت سمجھائی جا رہی ہے جس پر ہم اپنے زندگیاں قربان کر رہے ہوتے ہیں، جس پر ہم اپنی اولادوں کو قربان کر رہے ہوتے ہیں، جس پر ہم اپنی صلاحیتیں قربان کر رہے ہوتے ہیں. اور سچ یہ ہے کہ جس پر ہم اپنا دین قربان کر رہے ہوتے ہیں، اس کی حقیقت سمجھا جا رہی ہے. ایک صبح ایک شام ہے.
یہ تو گزر جائے گی میاں، یہ گزر جائے گی، لیکن وہ نہیں گزرے گی۔ جو اگلی زندگی ہے نا، جو حقیقت میں زندگی ہے، وہ نہیں گزرے گی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس زندگی کے اس چھوٹے سے سفر میں قناعت کی سعادت نصیب فرما دے، قناعت کی دولت نصیب فرما دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کنز ہے، کنز یہ خزانہ ہے جو کبھی نہیں ختم ہوتا، یہ وہ دولت ہے جو کبھی آدمی کو اندر سے فقیر نہیں ہونے دیتی، قناعت کی زندگی۔ اللہ والوں نے لکھا کہ میں نے تلاش کیا کہ عزت کہاں ملے گی، تو مجھے اللہ کی فرما برداری میں نظر آئی۔ ذلت مجھے کہاں نظر آئی؟ اللہ کی نافرمانی میں نظر آئی۔ حکمت کہاں نظر آئی؟ فرمایا پیٹ کے خالی ہونے میں نظر آئی۔ روب اور دبدبا کہاں نظر آیا؟ فرمایا راتوں کے قیام میں اور راتوں کی عبادت میں نظر آیا۔ اور میں نے دیکھا غنا دولت مندی کہاں نظر آئی؟ تو مجھے وہ قناعت میں نظر آئی۔ جب میں نے دیکھا کہ عزت کہاں ملے گی تو مجھے اللہ کی فرما برداری میں نظر آئی۔ دیکھا ذلت کہاں سے آتی ہے تو دیکھا اللہ کی نافرمانی میں، ذلت اللہ کی نافرمانی میں، رسوائی اللہ کی نافرمانی، عزت اللہ کی فرما برداری میں۔ دیکھا حکمت زبان سے جاری ہو جائے، حکمت کا کلام آ جائے، آدمی حکیم بن جائے، فرمایا پیٹ خالی ہونے میں۔ روب اللہ دے دے، فرمایا راتوں کے قیام میں مجھے نظر آیا۔ اور خوشحالی اور غنا یہ مجھے قناعت میں نظر آیا۔ جو آدمی قانع ہوتا ہے، قناعت کی دولت جس کے پاس ہوتی ہے، یہ غنی ہوتا ہے، اس کی اندر کی بھوک مٹ جاتی ہے، اس کی اندر کی بھوک مٹ جاتی ہے، یہ ہر وقت خوش ہوتا ہے، ہر وقت شکر گزار ہوتا ہے، ہر وقت مطمئن ہوتا ہے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ان الابرار لفی نعیم، یہ نیک لوگ تو نعمتوں میں رہتے ہیں، مزوں میں رہتے ہیں، اور دنیا میں نیک لوگوں کے مزے کیا ہیں؟ وہ قناعت کی دولت، یہ مزے ہیں، یہ قز مزے۔ تو میرے عزیزو، حرص و ہوس کے بجائے، حب مال کے جاہ کے بجائے ہم اس کی محنت کریں، اس کی دعائیں کریں، اس کی فکر کریں کہ اللہ ہمیں قناعت کی دولت دیتے، قناعت کی دولت جس میں لذت ہے، جس میں دلوں کی راحت ہے، جس میں آپس کی محبت ہے، جس سے دلوں کا جڑنا ہے، یہ اللہ سے مانگا کرے۔ اور ایک بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو قناعت کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ جب تم قناعت پسند لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے، اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو گے، اپنے سے کمزور لوگوں کو دیکھو گے، تو اس سے بھی قناعت پیدا ہوگی، شکر پیدا ہوگا۔ لیکن تم ہمیشہ اپنے سے بڑے کاروباری کو دیکھو گے، اپنے سے بڑے مالدار کو دیکھو گے، اپنے سے آگے جو تیز دوڑ رہا ہے اس دنیا کی طرف، اس پہ تمہاری نظریں ہوں گی، تمہاری بھوک نہیں مٹے گی، اور تم ہانپتے ہانپتے وہاں تک پہنچو گے نا، ایک آدمی اس سے آگے دوڑتا ہوا نظر آئے گا، پھر ہانپتے ہانپتے وہاں پہنچو گے نا، ایک اس سے بھی آگے نظر آئے گا، اور یوں تمہاری زندگی ہانپتے ہانپتے گزر جائے گی، زندگی ہانپتے ہانپتے گزر گئی۔ اور کیا لے کر گیا ہے؟ کتنا لے کر گیا ہے؟ کتنا نادان ہے، کتنا احمق ہے وہ آدمی جو 60-70 سال کے لیے زندگی پر ہانپتا رہا اور کھربوں سال کے لیے کچھ بھی نہیں لے گیا، کچھ بھی نہیں لے گیا۔ یا چند وہ عبادات جو بے لذت، بے توجہ، بے روح، بے خشوع، بغیر خشوع کے وہ ساتھ ہیں بس۔
اور 60 سال کے لیے ہانپتا رہا اس دنیا کے لیے. تو اللہ رب العزت ہمیں قناعت نصیب فرما دے. اللہ رب العزت اس زندگی کی حقیقت پہ ہمیں یقین نصیب فرمائے کہ یہ تو سفر ہے بھائی، یہ چھوٹا سا مرحلہ ہے زندگی کا، زندگی آگے ہے. اللہ اس پہ یقین نصیب فرما دے اور اس یقین کے ساتھ اعمال صالحہ کا زندگی ہو. پھر اللہ قناعت کی اور پر لطف زندگی اور لذیذ اور مزیدار زندگی اللہ عطا فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو یہ دولت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نجعلك من خير ما أسألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل خير عمرنا آخرنا وخير عملنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيك. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت، اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت، اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك، اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. یا ارحم الراحمین، ہم سبھی کو ایمان کی حقیقت نصیب فرما، ایمان والی صفات نصیب فرما، قناعت نصیب فرما، رضا بالقضاء نصیب فرما. اے اللہ اپنے فیصلوں پہ راضی ہونا نصیب فرما، زندگی شکر والی نصیب فرما. اے اللہ زندگی اپنی فرما برداری والی نصیب فرما، نہ شکری سے محفوظ فرما، حرص و حوث سے محفوظ فرما، حب جاہ حب مال کے امراض سے ہمارے دلوں کو پاک فرما، صاف فرما. ہمارا ظاہر بھی اپنے پسند کا فرما، ہمارا باطن بھی اپنے پسند کا فرما. مولا کریم حب مال سے حب جاہ سے اللہ اس روگ سے ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمیں روحانی جسمانی صحت نصیب فرما، ظاہری باطنی بیماریوں سے محفوظ فرما، موذی امراض سے ہسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما، حادثات سے سانحات سے حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین، ہر آنے والا دن ایمان کے لحاظ سے عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما. تمام سامعین سامعات کی بھی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، سبھی کی جائز مرادیں پوری فرما. مولا کریم ہم سب کو اپنے بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما، اولادوں کے آزمائشوں سے نافرمانیوں سے محفوظ فرما، بچے بچیوں کی تعلیم کے تربیت کے زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں عقل سلیم نصیب فرما، ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما. اے اللہ ہماری سمجھ میں سلامتی عطا فرما، اس دنیا کی حقیقت بھی سمجھا دے، آخرت کی سچی فکر بھی نصیب فرما. مولا کریم اس گھڑی سے پہلے اس گھڑی کے لیے تیاری کی سعادت توفیق نصیب فرما.
اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، مسلمانوں میں ایمانی اسلامی اخوت کو زندہ فرما، ہم میں جو نفرتوں کی شکلیں ہیں اور افتراق اور انتشار کی شکلیں ہیں اللہ ان کو ختم فرما، جو موذی لوگ مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول رہے اہل اسلام کو ان کے شر سے محفوظ فرما، مسلمانوں میں اسلامی اخوت کو زندہ فرما، حمیت اسلامی کو زندہ فرما، اے اللہ ایمانی رشتوں کی تازگی نصیب فرما، اے مولا کریم ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے تیرے ہاں مقبول ہیں، سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، یا نیکی کی اور خیر کی اور شرم و حیا کی جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور بے حیائی کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، مولا کریم ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.